मेरी बीवी को मरे हुए आज 15 दिन हुआ था। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। मैं अपनी बीवी की कब्र पर रोज़ाना जाता था। मेरी बीवी बहुत नेक और बहुत अच्छी औरत थी। वह बहुत समझदार थी। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। आज भी मैं उसकी कब्र पर आया तो देखा कि 5 मर्द मेरी बीवी की कब्र के पास खड़े हैं और मुझे देखते ही वह लोग वहाँ से चले गए। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कौन लोग हैं और मेरी बीवी की कब्र पर क्या कर रहे हैं। फिर अक्सर ऐसा होने लगा। रोज़ाना मेरी बीवी की कब्र के पास मर्द खड़े होते थे और मुझे देखते ही चले जाते। मैंने माँ से पूछा तो बोली, बेटा सच है कि तेरी बीवी के यार हैं वो सब, रोजाना उसकी कब्र पर आकर अफसोस करते होंगे। तेरी बीवी बहुत मर्दों से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तेरा घर ख़राब हो जाएगा। माँ की बातें सुनकर मुझे अपनी बीवी से घिन आने लगी। उसी रात मेरी बीवी सपने में आई और बोली कि मेरी कब्र खोलो। आधी रात को ही मैं अपनी बीवी का कब्र खोदने गया और जैसे ही कब्र खोली तो अंदर जाते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम इरशाद है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लेकिन काम की वजह से अक्सर मैं घर से बाहर शहर में रहता हूँ। दरअसल मैं एक फ़ौजी हूँ और आप जानते ही हैं कि फ़ौजियों को घर में रहना कम ही नसीब होता है। मेरे पापा का मौत जब हुआ उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल का था। पापा के मौत के बाद माँ सिलाई का काम करने लगी। मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। माँ ने बहुत मेहनत की। उनकी मेहनत की वजह से ही मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। हालांकि मेरा फ़ौज में जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे फ़ौज में जाने से माँ बिल्कुल अकेली हो जाती। मैंने माँ को मना भी किया कि मैं फ़ौज में नहीं जाऊँगा, लेकिन माँ ने मुझे अपनी कसम देकर भेज दिया। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं घर आया तो माँ ने मेरी मंगनी कर दी। मंगनी होने के बाद मैं वापस चला गया। अगले 2-4 साल बाद मैं छुट्टियों पर आया तो माँ का अकेलापन देखकर वापस जाने का दिल ही नहीं किया। अम्मा को जब पता चला कि मैं वापस नहीं जा रहा तो उसने कहा कि नहीं बेटा, देखो ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से इस काबिल बनाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना फ़र्ज पूरे ईमानदारी से निभाओ। अगर तुम्हें मुझसे मेरा अकेलापन देखा नहीं जाता तो ठीक है, तुम शादी कर लो। वैसे भी मंगनी तो हो ही गई है। अब तो पूरी तरह से अपने काम में सेट भी हो गए हो। शादी कर लो। इस तरह से घर में मेरे साथ बहू रहेगी। फिर तो ठीक है ना। मैंने कहा ठीक है। घर में शादी की तैयारी होने लगी। मेरी जिस लड़की से शादी होने वाली थी वह बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही नेक थी। हमारी शादी बहुत ही सादगी से की गई। मैंने अपनी बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। मेरी बीवी बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश था। जाहिर सी बात है, शादी के शुरुआती दिन बहुत ही ख़ास होते हैं। लगभग 1 हफ़्ते तक मैंने अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारा था और इस 1 हफ़्ते में मैंने देखा था कि वह खूब मन लगाकर मेरी माँ का सेवा करती थी। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही औरत का ख्वाहिश रखता था कि जब वह मेरे घर में आए तो मेरी माँ और मेरे घर को संवार कर रख दे। खैर, अब मेरा जाने का वक्त आ गया था। मैंने अपनी बीवी को यह कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का ख्याल रखे। हालांकि मुझे यह कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे कह दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ को कोई भी तकलीफ़ हो, क्योंकि बाबा के जाने के बाद उन्होंने मेरी परवरिश की। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। कभी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मेरे सर पर बाप का साया नहीं था। मेरी माँ बहुत अच्छी थी। सोसाइटी में उसे सब बहुत पसंद करते थे। खैर, जिस दिन मैं जाने लगा, जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला तो देखा कि आगे 2 औरतें खड़ी हैं। उन्होंने अपने चेहरे पूरी तरह से छुपाए हुए थे। मुझे देखकर वो एकदम बौखला गई और एक दूसरे से कहने लगी, चलो जल्दी यहाँ से चलो, हमें आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। उनकी बातें मैं सुन चुका था, लेकिन मैं अनजान बनते हुए उनकी तरफ देखा तो उनमें से एक औरत कहने लगी, माफ़ कर दो बेटा, हम शायद गलत पते पर आ गए हैं, हम चलते हैं। मैं हैरानगी से उनकी तरफ देखा था। कुछ मशकूर सी लग रही थी। एक ने अपने बाजू में पोटली रखी हुई थी। जाने उसमें क्या था। मुझे इस किस्म के लोगों से शदीद नफरत थी। मैंने एक नज़र मुड़कर दरवाजे के साथ लगी अम्मा के नाम की नेम प्लेट देखी, जिस पर अम्मा का नाम साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ था। मैंने दिल ही दिल में कहा कि कोई अंधा ही होगा जो इतने साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ नाम के बावजूद दरवाज़ा खटखटा कर कहेगा कि गलत पते पर आ गए हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ। मुझे देर हो रही है। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल आया और अपने साथियों से मिला और ड्यूटी पर जाने के लिए निकल पड़ा। इस बार हमारी ड्यूटी बॉर्डर के पास लगी थी। मैं अपनी ड्यूटी पर आ गया। अम्मा की तरफ से मैं बेफिक्र था और मन लगाकर मैं बॉर्डर पर ड्यूटी करने लगा। दिन गुजरते जा रहे थे। महीने में एक दिन छुट्टी लेकर घर चला आता था। अब तो मैं बहुत पुरसुकून था। मेरी बीवी मेरे घर और मेरी अम्मा को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी। कभी कभी तो मुझे उस पर बेहद फ़ख्र होता कि वह तो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरी थी।
ورنہ شادی سے پہلے میرے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں لڑکی کیسی ہوگی، میری ماں کا خیال بھی رکھے گی یا نہیں، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں ساس سسر کو کم ہی پوچھتی ہے، بس گھر پر حکمرانی جما کر ساس سسر کو کنارے لگا دیتی ہے۔ لیکن میری بیوی نے میرے سارے ساتھ کو غلط ثابت کر دیے تھے۔ اس نے پہلے دن ہی میری ماں کو اپنی ماں مان لیا تھا، بلکہ ان کو بیٹی بن کر بھی دکھایا تھا۔ محلے کی عورتیں جب میری بیوی کو دیکھنے آئیں تو انہوں نے میری ماں سے کہا بھی تھا کہ بہن تجھے بہت اچھی بہو ملی ہے، ورنہ آج کل کی بہویں کہاں ساس کو پوچھتی ہے۔ خیر دن اسی طرح سے گزرتے جا رہے تھے۔ میں فون پر اپنی بیوی سے روزانہ باتیں کرتا تھا، ویڈیو کال پر بھی اسے دیکھا کرتا تھا، اماں اور اس کی حال چال لیتا رہتا تھا۔ ایک دن جب میں نے فون کیا تو میری بیوی کا بہت گھبرائی ہوئی آواز آئی، شاید وہ رو رہی تھی اور گھبرائی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا، اماں کیسی ہے، کہاں ہے اماں، میری بات کراؤ ان سے۔ تو آگے سے اس نے جو کہا اسے سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل بند ہو گیا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے کانوں میں بس اسی کی آواز گونج رہی تھی کہ اماں نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، میں کل سے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہوں لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کہاں تھی، تم نے انہیں کہیں جانے کیوں دیا، تم نے اتنی لاپرواہی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ کل کچھ عورتیں آئی تھیں اور ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم دروازہ بند کر لو، میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ میں نے پوچھا بھی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس بہت جلدی میں تھی اور چلی گئی۔ میں نے 2 گھنٹے ان کا انتظار کیا، وہ نہیں آئی، تو پھر میں نے محلے کے ہر گھر میں جا کر پوچھا لیکن کسی کو اماں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ میں نے آپ کو کال کرنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ کا نمبر بند تھا۔ میں نے کہا اچھا تم حوصلہ رکھو اور مجھے یہ بتاؤ کیا ماں اس سے پہلے بھی کہیں جاتی تھی؟ کیا میرے ذہن میں یہی تھا کہ تنہائی کی وجہ سے اکثر اماں سوسائٹی میں سب کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہیں کہیں گئی ہو۔ لیکن پھر پریشان کی بات یہ تھی کہ وہ رات کو کہیں نہیں رکتی تھی۔ میری بیوی نے بھی یہی بات کہی کہ سوسائٹی میں سب اماں سے بے حد محبت کرتے ہیں تو انہیں اپنے گھر بلاتے رہتے ہیں، لیکن اماں رات کو کبھی گھر سے باہر نہیں رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، تب تک تم سوسائٹی میں کسی سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ ہو۔ اس نے جی ٹھیک ہے کہہ کر فون رکھ دیا۔ میں نے اسے تسلی دے دی تھی لیکن حقیقت میں بہت پریشان تھا اور اوپر سے چھٹی ملنا بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ میں ابھی 15 دن پہلے ہی گھر سے ہو کر آیا تھا۔ ابھی اس بات کو بامشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرا فون پھر سے بجنے لگا۔ دیکھا تو میری بیوی کی کال تھی۔ میں نے 1 لمحے کی بھی دیری نہیں کی، میں ترنت فون اٹھایا۔ ادھر سے میری بیوی نے کہا ارشاد پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سب ٹھیک ہے، اماں گھر آ گئی ہے۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ میں اپنی بیوی سے کئی سوال پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کہاں تھی وہ اور کیسی ہیں وہ، جاؤ جلدی سے میری بات کراؤ ان سے۔ میری بیوی نے اماں کو فون کو دیا تو میں نے ماں سے پوچھا کیسی ہیں آپ، کہاں چلی گئی تھی بنا بتائیں؟ آپ کو پتہ ہے جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ آپ کہیں چلی گئی ہیں تو میں کتنا پریشان ہوا تھا، کم سے کم آپ کو بتا کر تو جانا چاہیے تھا۔ تبھی ماں کہنے لگی بیٹا پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا ماں آپ کو ایسے نہیں جانا چاہیے تھا، اگر آپ ایسے گھر سے نکل جائیں گی وہ بھی 2 دن کے لیے تو آپ ہی بتائیں میں یہاں سکون سے کیسے رہ پاؤں گا۔ میری غصہ کرنے پر ماں کہنے لگی ارے بیٹا اب سب ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں بہو کو بنا بتائے ہی چلی گئی۔ وہ بات یہ تھی کہ میری سہیلی بہت بیمار تھی، اس کی بیٹیاں مجھے بلانے میرے گھر آئی تھی۔ جب ان لوگوں نے میری سہیلی کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور مجھ سے بہت ضروری ملنا چاہتی ہے تو میں جلدی سے بہو کو بنا بتائے گھر سے نکل گئی، کیونکہ مجھے یہی لگا تھا کہ میں 1-2 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ انہوں نے تو اپنی رہائشی تبدیل کر لی ہے۔ وہاں مجھے صرف جانے میں ہی 4 گھنٹے لگ گئے۔ جب وہاں پہنچی اور اپنی سہیلی سے ملی، لیکن کافی رات ہو جانے کے کارن کسی نے مجھے آنے ہی نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ صبح سویرے نکل جاؤں گی، لیکن وہ بیچاری صبح سویرے ہی چل بسی۔ اماں یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ روتے روتے اماں کہنے لگی اب تم ہی بتاؤ بیٹا، میری سہیلی اس دنیا سے چلی گئی، اس کا شریر گھر پر تھا تو میں اسے چھوڑ کر کیسے گھر آ جاتی، اس لیے مجھے اس دن بھی رکنا پڑا۔ کسی طرح میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں گھر آئی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اماں، اب آپ آرام کیجئے، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں نے فون رکھ دیا اور میں اپنے کاموں میں بزی ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ میری پریشانی بھی بڑھ رہی تھی۔ اماں اب اکثر گھر سے غائب رہنے لگی تھی۔ میں جب بھی اپنی بیوی سے پوچھتا تو وہ کہتی اماں گھر پر نہیں ہے، اور اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ اماں اب گھر پر رہتی ہی نہیں تھی۔
زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہنے لگی تھی۔ میں جب بھی اماں کے بارے میں پوچھتا تو وہ گھر پر نہیں ہوتی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ اب تو اماں رات کو بھی باہر رک جاتی ہے۔ میں پوچھتی ہوں تو کچھ بتاتی بھی نہیں ہے۔ میری بیوی بھی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ادھر میں بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ مجھے چھٹی بھی نہیں مل رہی تھی۔ اب تو جیسے پریشانیوں نے ہمارے گھر میں ہی ڈیرا ڈال دیا تھا، اور اب ان کا وہاں سے جانے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہ تھا۔ اماں کی روٹین سے میری بیوی روز بروز الجھتی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے میری بیوی کا کال آئی تو وہ بہت جلدی میں تھی اور کہنے لگی کہ جی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ارشاد وہ اتنے میں ہی کال ڈراپ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی کال لگانے کی، لیکن کال نہیں لگا۔ پتہ نہیں میری بیوی مجھ سے کیا کہنے والی تھی۔ میں بہت پریشان ہونے لگا اور آخر فون کیوں نہیں لگ رہا تھا۔ ادھر میں چھٹی کے انتظار میں تھا جو کہ ملنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ ہمارے گھر بھی روزمرہ کی طرح ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو چکے تھے، لیکن کوئی بھی بنیادی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماں سے بات کرتا تو روتے ہوئے بہو کی شکایت کرتی، اور بیوی سے بات کرتا تو اس کے پاس ساس کے خلاف پوری لسٹ ہوتی۔ میری تو پوری زندگی تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ جن دو عورتوں پر بھروسہ کرتا تھا مجھے ان پر فخر ہوتا تھا، ان کو ایک ساتھ اتفاق سے مل جل کر رہتے دیکھ کر میں اوپر والے کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا تھا۔ آج انہی دو عورتوں نے مجھے خدا سے شکوہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ میں نے شادی کر کے شاید بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ شادی سے پہلے میری زندگی میں بھی سکون تھا، پھر اچانک میری نظر اپنی وردی پر پڑی، ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں گھر میں نہیں رہتا تھا، ورنہ ان دونوں کے ساتھ رہ کر اور ان دونوں کی روز کا جھگڑا دیکھ سن کر شاید میں نے پاگل ہی ہو جانا تھا۔ میں تو ان دو عورتوں کے درمیان بری طرح پھنس گیا تھا۔ ایک طرف ماں تھی اور ایک طرف میری بیوی۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے میری بیوی کی بات سچی لگتی تھی، مگر پھر دوسری طرف ماں بھی صحیح لگتی تھی۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن مجھے حیرت انگیز طور پر 1 مہینے کی چھٹی دے دی گئی، حالانکہ میں نے کوئی خاص فرمان نہیں دی تھی۔ خیر جب چھٹی مل رہی تھی تو اچھی بات تھی۔ میں نے اپنا سامان باندھ لیا اور گھر کے لیے نکل پڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر پہنچنے پر قیامت میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہاں میری دنیا لٹ چکی تھی، ادھر میں مزے سے سفر کر رہا تھا۔ میرے دفتر کے لوگوں کو پتا تھا کہ مجھے یہ چھٹیاں کس کے لیے دی گئی ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، ساتوں آسمان ایک ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میرے گھر پر بہت بھیڑ تھی۔ جب میں اس بھیڑ کو ہٹاتا ہوا اندر گیا تو جو منظر میں نے دیکھا، میرے ہاتھوں سے میرے بیگ چھوٹ کر نیچے گر گئے تھے۔ ہمارے گھر پوری سوسائٹی کے لوگ جمع تھے، لیکن ان میں مجھے میری ماں اور بیوی کہیں نظر نہیں آئی۔ مجھے ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ سب غلط ہو۔ میں بھاگ کر اماں کے کمرے میں گیا تو ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اماں دعا مانگ رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو دعا مانگ کر نیچے کیا اور جب میری نظر ان کے چہرے پر پڑی میں بوکھلا گیا تھا۔ اماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ کافی دیر تک روتی رہی ہو۔ اماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے سینے سے لگ گئی، اور روتے روتے جو بات انہوں نے مجھ سے کہی، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ان کی باتوں نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے معاف کر دے بیٹا، میں تیری امانت کو سنبھال نہیں پائی۔ بیٹا تو لٹ پٹ گیا، تو برباد ہو گیا، بھری جوانی میں ہی روگ لگ گیا اسے۔ ابھی تو تم نے اپنی اولاد کی خوشی بھی نہ دیکھی تھی، نہ جانے میرے بیٹے کو کس کی نظر لگ گئی۔ میرے بچے کی ہنسی بستی دنیا اجڑ گئی، میرا بچہ اکیلا ہو گیا۔ میں سن ہو گیا تھا، ماں کے گلے لگا ہوا تھا۔ جو کچھ میرے کان سن رہے تھے اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میں جلدی سے ماں کو خود سے الگ کیا اور پاگلوں جیسا اپنی بیوی کو آواز دینا شروع کر دیا، روبی کہاں ہو تم؟ دیکھو اگر تم لوگ ایسا مذاق میرے ساتھ کر رہی ہو تو یہ اچھا نہیں ہے، جلدی سے باہر آؤ۔ دیکھو میں آیا ہوں، اتنے دنوں سے تم مجھے دیکھنا چاہتی تھی نا، اپنے آنکھوں کے سامنے سے دیکھو، میں آ گیا ہوں۔ دیکھو جو بھی پریشانی ہے میں ٹھیک کر دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں اور تمہارے بیچ جو بھی غلط فہمیاں ہیں میں اسے دور کروں گا، میں سب کچھ تم دونوں کے بیچ ٹھیک کر دوں گا۔ میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، میں پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا ماں بس بہت ہوا، چلو اب روبی کو جلدی سے میرے پاس ورنہ میں غصہ کرنے لگوں گا اور میں واپس کام پر چلا جاؤں گا۔ کچھ لوگ مجھے بہت افسوس کی نظروں سے دیکھ رہے تھے تو کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ایسی حرکتیں دیکھ کر ماں نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بیٹے تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تجھے صدمہ لگا ہے کیا؟ وہ اب اس دنیا سے جا چکی ہے، اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ میں نے کہا ماں نہیں، وہ ضرور سو رہی ہوگی، وہ مجھ سے مذاق کر رہی ہوگی،
उसे मेरे पास बुला कर लाओ। इतना कहकर मैं अपने चेहरे पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। माँ कहने लगी वह हमेशा के लिए चली गई है, अब उसे कोई नहीं जगा सकता। तुमने उसे मेरे साथ छोड़ा था, लेकिन वो मुझे फिर से अकेला करके चली गई। मैंने माँ की गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो दिया था। मैं अपने आप को बहुत बदनसीब समझ रहा था। मैं कितना बदनसीब पति था जो अपनी बीवी को आखिरी बार भी नहीं देख सका। मैं उसे अपने कंधों पर उठा भी नहीं सका। मेरे हिस्से में बहुत बड़ा दुख आया था। हमें वर्दी में देखकर लोग सोचते हैं कि कितने खुशकिस्मत है लोग, लेकिन वह यह नहीं जानते कि वतन के लिए हम लोगों के हिस्से में कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ आते हैं। असल में हम खुशनसीब नहीं बदनसीब होते हैं। खुशनसीबी सिर्फ उस वक्त होती है जब हमें ताबूत में बंद करके शहीद के तौर पर लाया जाता है। इसके अलावा तो हमारी ज़िंदगी बदनसीबी ही होती है। हम अपने अजीज जान रिश्तों को खो देते हैं। हमसे मुझसे लेकर हमारे दिलो जान से प्यारे हमसे मुंह मोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन हमें ख़बर नहीं होती। हम नहीं जानते कि हमारे पीछे हमारी गैर मौजूदगी में क्या क्या होता रहता है। मैं जब अपने दिल को हल्का करके बाहर निकल कर आया तो माँ ने कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, तुझसे तेरी बीवी का आखिरी दीदार भी छीन लिया। लेकिन मैं क्या करती। जनाजे की हालात ऐसी नहीं थी कि वह 2 दिन रखा जाता, इसलिए दफनाना पड़ा। मैं माँ की बात पर चौंक पड़ा। मैंने उनसे पूछा, क्या मतलब? जनाजे की हालात ऐसी नहीं थी? क्या हुआ था उसे? उसकी मौत कैसे हुई? अम्मा एक पल को मेरा सवाल सुनकर घबरा गई। उन्होंने कहा, वो रूबी छत से कपड़े उतारने गई थी। छत की तरफ रेलिंग टूटी हुई थी। यह बात भी वह जानती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उस तरफ चली गई। मैं कमरे में आराम कर रही थी कि मुझे उसकी चीख सुनाई दी और साथ ही ऐसा लगा कि कोई ज़मीन में आकर गिरा है। मैं भागी भागी बाहर निकली तो देखा कि वह खून में लथपथ पड़ी है। पड़ोस वाले भाई साहब की मदद से मैं उसे अस्पताल लेकर गई। तब पता चला कि उसका सर बुरी तरह से फट गया है। पसलियाँ और कमर की हड्डी चूर चूर हो गई थी। उसका बचना ना के बराबर था। कुछ ही पलों में वह कहते हुए माँ एक बार फिर रो पड़ी। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि माँ, मैं उसके कब्र पर जाना चाहता हूँ, मुझे जाना है। अम्मा ने पड़ोसी के साथ मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। मेरी बीवी की कब्र एक कोने में बनी हुई थी। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठकर अपना दिल हल्का करता रहा और फिर उठकर घर आ गया। आज रूबी को इस दुनिया से गए 3 दिन हो चुके थे। मैं कब्रिस्तान से जब घर आया तो सीधे अपनी माँ के पास आया। मैं अपनी माँ के पास कुछ देर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, माँ आप जाकर सो जाओ। माँ कहने लगी, कहाँ बेटा, मुझे कहाँ नींद आनी है। रूबी मेरी बहू नहीं बेटी जैसी थी, मुझे नींद नहीं आने वाली है। मैंने कहा, अगर आप आराम नहीं करेंगी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पड़ोस की एक आंटी थी। मैंने उन्हें कहा, आंटी आप माँ को उनके कमरे में ले जाइए। उन्होंने माँ को कमरे में लेकर चली गई। वह माँ को जब कमरे में छोड़कर मेरे पास आई तो कहने लगी, बेटा तुम्हारी माँ को नींद की दवाई दे दी है हमने। मैंने कहा, नींद की दवाई? पर माँ को इसकी क्या ज़रूरत थी? तभी वह कहने लगी, पता नहीं, लेकिन वह कह रही थी मुझे नींद की दवाई दे दो वरना मैं नहीं सो पाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। आंटी भी अपने घर चली गई। मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया और रूबी के बारे में ही सोचता रहा। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को कभी भी जताता नहीं था। इस बार मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि मैं अपनी बीवी से मिलूँगा और उससे प्यार भरी बहुत सारी बातें करूँगा, लेकिन शायद मेरी बीवी का साथ इतने दिनों तक ही लिखा हुआ था। रूबी को याद करते करते मैं सो चुका था। सुबह जब मेरी नींद खुली तो माँ मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। वह नाश्ता लेकर मेरे पास आई, मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे प्यार से कहने लगी, बेटा खा ले। मैंने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, लेकिन माँ जिद करने लगी। माँ का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ कि माँ मुझे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना पहले किया करती थी। लेकिन मुझे क्या पता था, इस प्यारा सा चेहरा के पीछे एक बहुत ही शैतानी और भयानक चेहरा छुपा हुआ है। आज मेरी बीवी की मौत हुए 10वें दिन था। मैं रोजाना उसकी कब्र पर जाता था, लेकिन वहाँ जाकर मुझे जो देखने को मिलता था उससे मुझे बहुत हैरत होती थी। मैं बहुत ज़्यादा सोचता, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मैं जब भी उसकी कब्र पर आता तो देखता कि वहाँ 5 आदमी खड़े हैं। मुझे देखते ही वह लोग वहाँ से चले जाते। मैं बड़ा परेशान होता कि आखिर ये लोग कौन हैं और यह मेरी बीवी की कब्र पर क्यों खड़े होते हैं। आज भी मैं उसकी कब्र पर आया तो देखा कि वो 5 आदमी फिर से वहाँ खड़े हैं और मुझे देखते ही वहाँ से चले गए। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने सोचा कि अम्मा से पूछता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा, बेटा दरअसल बात यह है कि वह सब तेरी बीवी के यार हैं। उसके मरने के बाद भी उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। मैं माँ की बात सुनकर हैरत से उनकी तरफ देख रहा था। अम्मा ने कहा, हाँ बेटा यह सच है कि वह जो मर्द तुम्हारी बीवी के कब्र पर आते हैं वह सब तुम्हारी बीवी के चाहने वाले थे।
روبی بہت ہی خراب لڑکی تھی، یہ بات بھی مجھے پتہ نہیں تھی، یہ سب تو مجھے بعد میں پتہ چلا۔ روبی شادی سے پہلے انہی مردوں کے ساتھ گھومتی تھی، ان کے ساتھ رات رات بھر باہر رہتی تھی۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت ہی اچھی کردار کی ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ شادی بعد اس کی حرکتیں ایسے سامنے آئے گی۔ جب میں سوسائٹی میں ادھر ادھر جانے لگی، راتوں کو باہر رکنے لگی، تو اس نے ان مردوں کو گھر بلانا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ نہیں کر گزرتی تھی۔ مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں اسے ناپسند کرنے لگی، اس لیے ہم دونوں کے بیچ میں زیادہ تر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ ورنہ تم ہی بتاؤ، میں روبی سے بھلا کیوں لڑتی؟ وہ تو میری بیٹی جیسی تھی۔ میں نے تجھے کبھی اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تیرا گھر اجڑ نہ جائے، اور دوسرا اس لیے کیونکہ اسے میں اپنی مرضی سے بیاہ کر لائی تھی۔ اگر میں تجھے کچھ بھی بتاتی تو مجھے ہی قصوروار ٹھہراتا کہ اماں تم میرے لیے ایک ایسی لڑکی لائی جو میرے لائق نہیں ہے۔ لیکن اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس سے بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے ماں سے کہا، ماں آپ شرمندہ نہ ہو، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے بے ساختہ اپنی بیوی سے گھن آنے لگی اور میں اس سے شدید نفرت کرنے لگا۔ اب تک میں اس سے ہر رات بہت محبت سے یاد کرتا تھا، لیکن اب وہ میری نظروں سے اس قدر گر چکی تھی کہ اب مجھے اس کی یادوں سے بھی نفرت ہو گیا تھا۔ میں اپنے بستر پر آ کر سو گیا، لیکن اسی رات کو میرے سپنے میں میری بیوی آئی اور مجھے کہنے لگی کہ ارشاد، میری قبر کھود کر دیکھو۔ روبی کا ایسے میرے خواب میں آنا، میں ایک دم سے چونک کر نیند سے اٹھا۔ میں پسینے سے پورے لت پت تھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے قریب 3 بج رہے تھے۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر جیسے ہی قبر کھودی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بند ہو گیا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ قبر کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ہلکی نیلی اور سرخ رنگ کی بتی جل رہی تھی۔ میں ہمت کر کے اندر گیا اور جب اندر کا نظارہ دیکھا تو حیران کر دینے والا تھا۔ ایک عورت تھی جو رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور دوسری عورت اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ مجھے اس بندھی ہوئی عورت کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا کیونکہ اس کے چہرے کے آگے بال تھے، بالوں سے اس کا چہرہ پوری طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں اپنے قدم دھیرے دھیرے آگے بڑھاتا گیا۔ میں نے آگے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی۔ آگے میری سوسائٹی کے ہی کچھ عورتیں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں انہی کے بیچ جا کر بیٹھ گیا، لیکن اس وقت میرے ہوش اڑ گئے جب اس بندھی ہوئی عورت کے چہرے سے بال ہٹا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی روبی تھی۔ وہاں بیٹھی دوسری عورت میری بیوی کے منہ میں کچھ ڈالنے لگی۔ روبی اسے منہ میں لینا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن وہ عورت زبردستی روبی کے منہ میں ڈالتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے فون نکالا اور پولیس کو کال کر دی، اور میں پولیس کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے اور کچھ جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بے شک میں فوجی تھا، لیکن اکیلا ان پاگل عورتوں کا سامنا کرنا کسی بے وقوفی سے کم نہ تھا۔ خیر، میں چھپتے ہوئے قبر کے کنارے آ گیا۔ وہاں سے نیچے جا کر دیکھا تو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نیچے اترا تو سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا۔ اس طرف سے خفیہ دروازہ بنایا گیا تھا جس کو دن میں جھاڑیوں کے جھنڈ میں چھپا دیا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میری بیوی زندہ ہے اور ان عورتوں کے بیچ اس طرح سے؟ ماں نے تو کہا تھا کہ وہ مر گئی ہے اور اس کی قبر کی جگہ یہ کمرہ۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ جب پولیس اور میں دروازہ کھول کر اندر گئے تو ان سب عورتوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سبھی عورتیں وہاں سے منہ چھپا کر بھاگنے لگی، لیکن پولیس نے سب کو پکڑ لیا۔ جب اس عورت کو پولیس نے پکڑا جس نے روبی کے اوپر کچھ پھونک مار رہی تھی، تو وہ چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، تم مجھے جانتے نہیں، میں تم سب کو بھسم کر دوں گی، مجھے چھوڑ دو، مجھے اس عورت کو بلی دینا ہے۔ اگر میں نے اسے آج بلی دے دیا تو میں پوری طرح سے امر ہو جاؤں گی۔ اس عورت کا اشارہ میری بیوی کی طرف تھا۔ پولیس نے جب اس عورت کو گھسیٹنا شروع کیا تو اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹ گیا۔ اس عورت کے چہرے کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں، میری اماں تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ میری اماں کیسے ہو سکتی ہے، اور یہ میری بیوی کو ہی بلی دینے کی باتیں کر رہی ہے۔ میری اماں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورت تھی، پھر یہ اتنا گندا کام کیسے کر سکتی ہے؟ اتنی جہالت ان میں کیسے آ سکتی ہے؟ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ پولیس نے ان سب کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے اماں سے کچھ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں فوراً اپنی بیوی روبی کے پاس گیا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اسے رسیوں سے آزاد کیا اور گھر لے آیا۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال چل رہے تھے۔ مجھے اپنی بیوی کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیوی نے کہا کہ اماں تو بہت اچھی عورت تھی، وہ لوگوں کی بہت کام آتی تھی۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا یا پریشان ہوتی تو ماں سب سے پہلے اس سے ملنے کے لیے جاتی اور اسے دم کر کے اس پر پھونکتی اور اس کے لیے دعائیں کرتی تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے اماں کا چرچا پوری سوسائٹی میں پھیلنے لگا۔ سب نے ان کو اپنا مسیحا مان لیا کہ ان کے اندر کچھ چمتکاری ہے۔
کچھ جاہل عورتیں جو اماں کو بہکانا شروع کر دیں کہ تمہارے اندر تو کچھ تو چمتکاری ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اماں بھی ان لوگوں کی باتوں میں بہکنے لگی اور عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگی۔ کچھ عورتوں نے تو اماں کو یہ کہا کہ تمہاری بہو بہت ہی نیک عورت ہے، اگر تم اس کی بلی دے دو تو ہو سکتا ہے تم امر ہو جاؤ اور تم لوگوں کے لیے ایک مسیحا بن جاؤ۔ اماں ان سب کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، لیکن اماں کے ساتھ کچھ عورتیں اس دن گھر پر آئی تھیں۔ جب میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تو اماں کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، تو ان عورتوں نے مل کر مجھے قبر کی خفیہ کمرے میں لے جا کر بند کر دیا، اور ادھر اماں اور ساری عورتیں میرا مرنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ آپ کو لگے کہ میں مر گئی ہوں اور اماں مجھے بلی دے کر امر ہو جائے۔ یہ سب سن کر تو مجھے بہت عجیب لگنے لگا۔ میں نے اپنی بیوی کے گود میں اپنا سر رکھا۔ روبی مجھے بہت پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میں نے کہا، روبی مجھے معاف کر دو، اماں کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا۔ روبی کہنے لگی، مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ امی کے اندر اتنی جہالت کیسے آ سکتی ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے۔ مجھے سوچ کر ہی بہت حیرانی ہو رہی تھی کہ اگر میں وقت پر قبر کے اندر نہ پہنچتا تو شاید روبی آج میرے پاس نہ ہوتی۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔